الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بخل کے بارے میں کچھ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بخل کیا ہے اور کس قدر اللہ کو ناپسند ہے. یہ جو ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر، اپنی جانوں پر اوروں کو. کیوں دیتے ہیں ترجیح؟ کیا یہ خود مالدار ہوتے ہیں؟ نہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر یہ خود محتاج بھی ہوں، محتاج ہونے کے باوجود یہ اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا نفس کی تنگی سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی لوگ فلاح یاب ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. گویا جو بخل کی بیماری سے بچا لیے گئے. نفس کی تنگی کیا ہے؟ نفس کی تنگی کے سبب ہی ایک انسان جو ہے وہ خود غرض بن جاتا ہے، اسے دوسروں کی بھلائی اچھی نہیں لگتی، وہ دوسروں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، دوسروں کسی اور کو بھی اس بات پہ اکساتا نہیں کہ فلاں غریب کو کھانا کھلاؤ، فلاں یتیم کی کفالت کرو. ہم اس آیت کے سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں، جنہوں نے بھی قرآن پڑھا ہوگا، کہ یہ آیت انصار کی تعریف میں نازل ہوئی ہے. جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مہاجرین جو تھے بڑے قسم پرسی کی حالت میں تھے، غربت میں تھے. انہوں نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام نے انصار سے کہا کہ ان کی مدد کرو. انصار نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری جو جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، ان کا برابر آدھا کیا جائے، آدھا ہمیں اور آدھا ان کو دیا جائے. پیارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ باغبانی نہیں جانتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی کام کریں اور پھر جو آپ کو پیداوار آپ کے پاس آ جائے اس میں سے ان کا حصہ رکھیں. تو انہوں نے فوراً کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. اس بات پر مہاجرین دنگ رہ گئے. انہوں نے کہا یہ پہلی بار ہم نے ایسے انسان دیکھے ہیں کہ زمینیں بھی ان کی، باغ بھی ان کے، اور نخلستان بھی ان کے، اور کام بھی یہی کریں گے، اور پھر اس میں ہمیں یہ شریک کریں گے. کہ ہم نے پہلی بار ایسے انسان دیکھے. پھر اس کے بعد جب بنی نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو یہودیوں کی چھوڑی ہوئی زمینیں، وہ باغات ان کے نخلستان، وہ جب ان کے قبضے میں آ گئے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے انصار سے کہا کہ اس وقت ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کی یہ زمینیں اور یہ یہودیوں کی چھوڑی ہوئی جو باغات وغیرہ ہیں ان کو ہم ملا لیں گے، پھر آپ میں برابر تقسیم کریں گے، آپ میں بھی اور مہاجرین میں بھی. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی زمینیں، اپنے یہ باغات، نخلستان واپس لے لیں، آپ اپنے پاس رکھیں. یہ جو ہمارے قبضے میں آئی ہیں تو اس متروکہ
ان متروکہ باغات وغیرہ کو ہم مہاجرین میں تقسیم کریں گے، آپ کیا اس سلسلے میں کہتے ہیں؟ تو اس وقت انصار نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صورت بھی ہے۔ کہا بتاؤ کیا اور کون سی صورت ہے؟ کہا یہ تمام باغات جو اس وقت ہمارے قبضے میں آئے ہیں، یہ باغات، یہ نخلستان، یہ سب مہاجرین ہی کو دیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہمارے باغات اور ہمارے نخلستان میں ہیں ان کو بھی ہم تقسیم کریں گے، آدھے ہمیں اور آدھا ان کو، ان میں بھی آپ انہیں شریک کریں۔ اس وقت صدیق اکبر بول پڑے، انہوں نے کہا جزاکم اللہ یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جب بحرین کا علاقہ جو ہے وہ بھی اسلامی مملکت میں شامل ہو گیا، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اب ہم ایسا کریں گے کہ انصار نے بڑی مدد کی ہے مہاجرین کی، تو آج جتنا بھی یہ کچھ ہمیں ملا ہے تو یہ سب انصار میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ تو اس وقت انصار نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم قبول نہیں کریں گے جب تک نہ اتنا ہی مہاجرین کو بھی ملے جتنا ہمیں ملے گا۔ یہ تھے انصار، اور یہ تھا انصار کا ہر وقت اسی قسم کا خیال، خود محتاج ہونے کے باوجود اوروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ کردار دیکھ کر یہ آیت کریمہ نازل کی، سورۃ الحشر کی یہ 9ویں آیت ہے، انصار کے بارے میں، ان کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ پر یہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ یہ خود بھی ضرورت مند ہوں، اگرچہ خود بھی یہ محتاج ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے، اپنی ذات پر ترجیح دیتے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہا کہ ایسے ہی لوگ فلاح یاب ہوتے ہیں جو نفس کی تنگی سے بچا لیے گئے۔ یہاں بھی جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جو بچا لیے گئے، وہ یا خود نہیں بچے، بچا لیے گئے، یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس قسم کا نفس، اس قسم کا دل اور اس قسم کی سوچ عطا کرتا ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، اور اس کے بعد سورۃ التغابن آیت نمبر 16 کو بھی دیکھیں۔ اللہ کا حکم ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنا بھی آپ کی استطاعت میں ہو۔ اور پھر فرمایا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ، اور انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں بھی یہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی نفس کی تنگی سے بچا لیے گئے وہ فلاح یاب ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں بھی دیکھیے انفاق کا کیا مرتبہ ہے۔ پھر سورہ محمد آیت نمبر 38 آخری آیت ہے، حکم ہوتا اللہ کا ہا انتم ہا اولائی، تم ہی تو ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، لیکن تم میں کچھ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، جو بخل پر اتر آتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بھی بخل کرے گا تو وہ اپنی ذات ہی سے بخل کرے گا، وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرے گا، اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہوگا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج ہو، تم فقیر ہو۔ اور یہ بھی سنو، اگر تم نے اس حکم سے سرتابی کی، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیرا، یہ حکم نہ مانا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ اور قوم کو لے آئے گا، اور لوگوں کو لے آئے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تمہارے جیسے بخیل نہیں ہوں گے، وہ تمہارے جیسے کم ظرف اور دل کی تنگی اور نفس کی تنگی رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ پھر سورۃ اللیل میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ جہنم تک اس شخص کو پہنچایا جائے گا، جہنم کا راستہ اس شخص کے لیے آسان کیا جائے گا، اس راستے پر چلنا آسان کیا جائے گا کہ شخص کا جو بخل کرے اور اللہ تعالیٰ سے لاپرواہی برتے اور بھلائی کو جھٹلائے۔ یہ ایک بہت اہم ترین بھلائی ہے، سخاوت اور بخل سے بچنا۔ جو اس چیز کو جھٹلائے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کیا جائے گا، گویا اسے جہنم تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس بات سے، اس واقعے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بخل جو ہے کس قدر بدترین چیز ہے۔ ایک شخص ہے، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر دعائیں کر رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے الہ العالمین، تجھے اس گھر کی عزت اور عظمت کی قسم کہ تو مجھے بخش دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ زارو قطار رو رہا ہے کہ تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور بڑا بے چین دیکھا اس کو، تو آپ کو کہاں چین آتا؟ دیکھتے کیا بات ہے میری اس امتی کے اندر، کون سا گناہ اس نے کیا؟ اس نے بلایا اسے، کیا بات ہے، کون سا گناہ تم نے ایسا کیا ہے، اتنا زارو قطار رو رہے ہو؟ اس نے کہا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی زمین سے بھی بڑا ہے؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول، زمین سے بھی بڑا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کہا ہاں آسمان سے بھی بڑا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا عرش سے بھی بڑا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، وہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شخص پہ ترس آیا، کیونکہ آپ تو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو اللہ نے کہا ہے کہ مومنین کے لیے وہ رؤوف اور رحیم ہے۔ انہوں نے پھر اس سے پوچھا، اس کی ڈھارس بنانے کے لیے، اسے بھروسہ دینے کے لیے، بھئی ذرا یہ تو بتاؤ کیا تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اس وقت شخص رک گیا، اس نے کہا نہیں میرا گناہ نہیں، میرا اللہ بڑا ہے۔ اس نے کہا میرا اللہ بڑا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر بتاؤ ذرا ہے کیا گناہ؟ پھر اس نے کہا کہ اصل میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال عطا کیا ہے، میں مالدار شخص ہوں، میں امیر شخص ہوں، لیکن جب کوئی مانگنے والا، کوئی بھکاری، کوئی محتاج جب مجھ سے مانگتا ہے یا مانگنے کے لیے آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ آگ ہے، مجھے راکھ کر دے گی، میں بھاگتا ہوں اس سے۔ وہ بخل میرے اندر ہے، میں اس قدر بخیل ہوں کہ میں اس مانگنے والے فقیر یا محتاج کو آگ سمجھتا ہوں۔ جو ہی یہ بات اس نے کی تو پیارے نبی نے فرمایا دور رہو، دور رہو، اپنی آگ سے مجھے نقصان مت پہنچاؤ۔ اس نے کہا دور ہو جاؤ۔ اور پھر میں سنو، اگر تم اس مقدس ترین جگہ پر، اگر یہاں تم 1000 برس بھی عبادت کرو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، آنسو بہاؤ گے، اتنے آنسو بہاؤ گے کہ وہ نہر رواں ہوگی، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو گے، لیکن تمہاری مغفرت نہیں ہوگی جب تک نہ تمہارے اس دل سے بخل نکل جائے۔ کیونکہ یہ بخل جو ہے یہ انتہائی بدترین چیز ہے۔ آپ تب تک جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے جب تک نہ آپ اپنے دل کی تنگی کو دور کریں گے، جب تک نہ آپ بخل کو دور کریں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی جو ہے اللہ کے نزدیک ہے، قریب من الناس، لوگوں کے بھی نزدیک، قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہے، وہ بعید من النار، اور وہ آگ سے، جہنم سے بہت دور ہے۔ اس کے برعکس جو بخیل ہے، فرمایا البخیل بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، وہ قریب من النار، اور جہنم کے بہت نزدیک۔ میرے محترم اور مکرم ناظرین، ذرا سوچے، فیصلہ کیجئے، آج کیا ہم اپنے آپ کو بخیلوں میں شمار کروانا چاہتے ہیں یا سخی افراد میں ہمارا شمار ہونا چاہیے؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے بنے، خرچ کرنے والے بنے،
یا مٹھیاں بند کرنے والے، کلوز فسٹڈ جن کو کہا جاتا ہے، کہ مٹھیاں بند کرنے والے ہم بنے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی نیک کمائی میں سے خرچ کریں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں دینے والے ہم سب بنے، غریب، محتاج، مسکین، لاچار ان انسانوں کا خیال رکھنے والے بنے، بلا لحاظ مذہب و ملت۔ کوئی شخص کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس کی مدد کرنا ہم پہ فرض ہے، اس کے پیٹ کی آگ کو بجھانا ہمارا فرض ہے، اس کے تن پہ اگر کپڑے نہیں ہیں تو وہ کپڑے پہنانا ہم پہ فرض عائد کیا ہے ہمارے مولا نے، ہمارے مالک نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ